بے ترتیب پھیلتا کراچی آج انگنت مسائل سے دوچار ہے۔ نظام زندگی مفلوج، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، پانی ہے نہ بجلی، صنعتوں کو گیس مل رہی ہے نہ سی این جی اسٹیشنز کو، گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے۔ 14 برس تک کراچی میں ٹرانسپورٹ کا کوئی جدید نظام بھی موجود نہیں تھا، لیکن یہ مسائل ہمیشہ سے نہیں تھے۔ جب بھی ایک طاقتور بلدیاتی نظام شہر میں موجود تھا، تب ٹرانسپورٹ سے لے کر پینے کے پانی تک تمام مسائل نہ صرف حل کی طرف گامزن تھے، بلکہ کراچی کی ترقی کی بازگشت پوری دنیا میں گونج رہی تھی۔ 2005 سے 2010 کے اخبارات کا جائزہ لیا جائے تو لگتا ہے کہ ترقی کراچی کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس ترقی کا اعتراف اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے کیا۔ چین کے قونصل جنرل بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ ناظم کراچی مصطفیٰ کمال سے ملاقات میں انہیں کہنا پڑا کہ تیز رفتار ترقی کراچی کی شناخت بن چکا ہے۔ ناظم لاہور شہر کی بے مثال ترقی پر مصطفیٰ کمال کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے بھی مانا کہ مصطفیٰ کمال نے کراچی کو بین الاقوامی شہر بنا دیا۔ ترقی کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سٹی گورنمنٹ کراچی کے 52 ماہ میں 2500 ارب لاگت کے 2496 منصوبے مکمل کیے گئے اور 126 پر کام جاری تھا۔ 35 فلائی اوورز اور انڈر پاسز بنائے گئے، 316 شاہراہیں بنائی گئیں، 356 پارک بنائے گئے، امراض قلب کے 4 اسپتال اور ایک ڈینٹل ہاسپٹل بنایا گیا۔ بلکہ اگلے 20 برس یعنی 2030 کے لیے کراچی کی ترقی کے منصوبہ بندی بھی کر لی گئی تھی۔ سگنل فری کوریڈور 1، 2 اور 3 مکمل کیا گیا۔ تعمیراتی کاموں میں سست روی پر سرزنش کے ساتھ ساتھ تعمیراتی معیار کو بھی یقینی بنایا گیا۔ آج کراچی بجلی بحران کی زد میں ہے، مگر مصطفیٰ کمال کے دور میں سٹی گورنمنٹ کے تحت 1800 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگانے پر کام شروع کر دیا گیا تھا۔ سندھ حکومت نے ریسکیو 11 22 کا جو منصوبہ 2022 میں شروع کیا ہے، مصطفیٰ کمال اس منصوبے کی داغ بل 2010 میں ڈال گئے تھے۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں ٹرانسپورٹ منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر رکھا گیا۔ 80 سی این جی گرین ایئر کنڈیشن بسیں لائی گئیں، جن کی تعداد میں ہر ماہ 20 بسوں کا اضافہ ہوتا تھا۔ ماس ٹرانزیکشن کے جو منصوبے کراچی والوں کو 2022 میں ملے، مصطفیٰ کمال نے ان کے لیے اپنے دور نظامت میں آواز بلند کی تھی اور واضح کر دیا تھا کہ اگر یہ منصوبہ نہ بنا تو شہریوں کو ٹریفک جام کا عذاب بھگتنا ہوگا، جو آج یہ شہر بھگت رہا ہے۔ پارکنگ کے مسائل میں جکڑے ہوئے پٹیل پاڑہ میں رکشوں کی پارکنگ کے لیے کثیر المنزلہ پارکنگ پلازا بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کراچی میں کمیونٹی پولیس کو متعارف کرایا گیا، جس نے مختلف ترقیاتی منصوبوں اور ہنگامہ آرائی کے دوران ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا۔ برساتی نالے جن کی صفائی آج تک صوبائی حکومت کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، مصطفیٰ کمال کے دور میں انہیں صفائی کے بعد پختہ کیے جانے کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے، جو بعد میں فائلوں کی ڈھیر میں کہیں دب کر رہ گیا۔ ایف بی ایریا میں سیوریج کا مکمل نیا نظام بچھایا گیا۔ گجر نالے سے تجاوزات کا منصوبہ بھی مصطفیٰ کمال ہی بنا کر گئے تھے، جس کے تحت ہر مکین کو 80 گز کا پلاٹ ملنا تھا، مگر سندھ حکومت نے یہ منصوبہ بھی بند کر دیا۔ بعد میں سپریم کورٹ کے حکم پر مکینوں کو دربدر کرتے گجر نالے پر تجاوزات ختم کی گئیں۔ مصطفیٰ کمال کے دور نظامت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس دور میں کراچی کو دنیا کے تیزی سے ترقی کرتے 12 بڑے شہروں میں نہ صرف شامل کیا گیا، بلکہ پہلی بار پاکستان کے کسی بھی شہر کے میئر کو ورلڈ اکنامک فورم میں مدعو بھی کیا گیا، اور یہ سب کچھ صرف شہر میں تیزی سے ہوتی ترقی اور دنیا بھر میں کراچی کی تشخص کی مثبت مارکیٹنگ کے باعث ممکن ہوا۔